نہم تنوین وہاں پنجس تمکن چو زیدن و تنکیر چو ساہن ای اسکت سکوتا ما فی وقت ما اما صح بغیر تنوین فمعناہ اسکت السکوت لانا وعوض چون یومئذن و مقابلہ چون مسلمات و ترنم کے در آخر ابیات باشد شعر اقل اللہ معاذل ولتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا و تنوین ترنم در اسم و فعل و حرف رود اما چہار اولین خاص اسبہ اسم۔ حروف غیر عاملہ کی بات ہم نے شروع کی تھی۔ حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں، ان میں سے 9ویں قسم تنوین ہے، تنوین ہے۔ تنوین نون ساکن کا نام ہے جو کلمے کے آخری حرف کے تابع ہوتا ہے، جیسے زیدن، اب یہاں پر دیکھیں زایا دال نون زیدن، یہ نون جو آ رہا ہے یہ کیا نون ہے؟ تنوین ہے۔ اور تنوین کی 5 قسمیں ہیں، تنوین تمکن، پہلی قسم تنوین تمکن، یہ اس میں متمکن پر آتی ہے جو منصرف کو غیر منصرف سے الگ کرتی ہے، منصرف کو غیر منصرف سے جدا کرتی ہے، جیسے زیدن، یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایسا معرب ہے جو زید ایسا معرب ہے جو کیا ہے؟ منصرف ہے، منصرف ہے۔ تو تنوین تمکن جو منصرف کو غیر منصرف سے الگ کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے آتی ہے، تمکن جیسے زیدن۔ و تنکیر، اور تنوین تنکیر جو نکرہ پر آتی ہے، تنوین تنکیر جو نکرہ پر آتی ہے، جو صرف اس میں فعل پر آتی ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ وہ اسماء جو فعل کا معنی دیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسماء افعال، اسماء افعال۔ تو جو اس میں فعل پر تنوین آتی ہے نکرہ بنانے والی، اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر، تو اب عرب کلام کے اندر اگر کسی دوسرے کو خاموش کرانا ہو، کرانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں صح، کیا کہتے ہیں؟ صح۔ تو صح بغیر تنوین کے اور ساہل تنوین کے ساتھ، تو اب اس کا معنی پتہ کیسے چلے گا کہ نکرہ ہے؟ تو اس کا معنی سے پتہ چلے گا، کس سے پتہ چلے گا؟ معنی سے پتہ چلے گا۔ تنوین کے ساتھ ہو ساہن تو اس کا معنی ہوگا اسکت سکوتا ما فی وقت ما، تو خاموش ہو جا کسی وقت، تو خاموش ہو جا، اسکت سکوتا ما فی وقت ما، تو کبھی تو چپ رہا کر، کبھی تو خاموش رہا کر۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر معین نہیں ہے، وقت معین نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے؟ عموم ہے، نکرہ میں بھی عموم ہوتا ہے نا، تو یہاں پر بھی عموم ہے کہ کبھی تو خاموش رہا کر۔ اور صح بغیر تنوین کے تو یہ معرفہ ہے، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا اسکت السکوت الان، صح اس کا معنی کیا ہوگا؟ اسکت السکوت الان، کہ ابھی تو خاموش ہو جا، تو اس وقت خاموش ہو جا، ابھی خاموش ہو جا۔ تو اب یہاں پر دوسری صورت میں وقت معین ہے، تو پہلے میں نکرہ ہے اور دوسرے میں معرفہ ہے تنوین کے ساتھ، تو یہ نکرہ ہے، یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ تو صح یہ اس میں فعل ہے اور اس پر جب تنوین آ گئی تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ تو تنوین تنکیر جو نکرہ بنانے والی ہے، جو صرف اس میں فعل پر آتی ہے۔ و تنکیر چون ساہن آئی اسکت سکوتا ما فی وقت ما، تنوین تنکیر جیسے ساہن آئی اسکت سکوتا ما فی وقت ما، یعنی تو کبھی تو چپ رہا کر، کبھی تو خاموش ہو جایا کر، کبھی تو چپ رہا کر، تو یہ ساہن یہ تنوین تنکیر ہے۔ اما صح بغیر تنوین، باقی صح بغیر تنوین کے، فمعنہ ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا اسکت السکوت الان، کہ تو ابھی خاموش ہو جا، اسکت تو خاموش ہو جا، تو چپ رہا، السکوت خاموش ہونا، الان ابھی، تو ابھی خاموش ہو جا، اس وقت چپ ہو جا۔ وعوض، اور تنوین عوض
تنوین عوض وہ ہے جو مضاف پر آتی ہے مضاف الیہ کے بدلے میں، جو مضاف پر آتی ہے مضاف الیہ کے بدلے میں، جیسے یومئذ، یومئذ یہ اصل میں تھا یومئذ کان کذا، یومئذ کان کذا، یہ جملہ تھا، اس کو حذف کر کے مضاف کو اس کے عوض میں تنوین دے دی، اس جملے کے عوض میں مضاف پر تنوین لے آئے، یومئذ کان کذا، کان کذا کو حذف کر کے اذ پر تنوین لگا دی، تو یہ تنوین عوض ہے۔ یہ کون سی تنوین ہے؟ تنوین عوض ہے۔ تو یومئذ یہ اصل میں تھا یومئذ کان کذا، کان کذا کو حذف کر کے اذ پر تنوین لگا دی یومئذ۔ اور کلو اور بازو یہ ہمیشہ مضاف الیہ چاہتے ہیں، کلو اور بازو ہمیشہ مضاف الیہ چاہتے ہیں، تو جب بھی کلو اور بازو پر تنوین آئے تو مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، کلو اور بازو ہمیشہ مضاف الیہ چاہتے ہیں، لیکن اگر کلن اور بازن، کلن اور بازن، اگر کلو اور بازو پر تنوین آ جائے تو وہ بھی مضاف الیہ کے عوض میں ہوتی ہے، وہ بھی مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو یہ بعض اصل میں بعضہم ہے، مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو تنوین عوض دے دی۔ وعوض چوں یومئذ، و مقابلہ اور تنوین مقابلہ چوں مسلمات، جیسے مسلمات، تنوین مقابلہ وہ ہے جو جمع مؤنث سالم پر آئے، جمع مؤنث سالم پر آئے، جمع مذکر سالم کے آخر میں نون تھا، جمع والا نون، تو اس کے مقابلے میں پھر مسلمات پر تنوین لیا، اس کے مقابلے میں پھر نون کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں تنوین لے آئے، جمع مذکر میں وہاں کیا تھا؟ نون تھا، تو جمع مؤنث میں تنوین دے دی، جمع مؤنث میں تنوین دے دی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین مقابلہ، تنوین مقابلہ، وہ تنوین جو جمع مؤنث سالم پر آتی ہے، جیسے مسلمات، تو یہ جمع مذکر سالم میں جو نون آتا ہے اس کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ وہ ترنم کے در آخر ابیات باشد، اور تنوین ترنم جو ابیات بیت کی جمع ہے، جو ابیات کے آخر میں ہوتی ہے، ابیات کے آخر میں ہوتی ہے، اشعار کے آخر میں ہوتی ہے، اشعار کا وزن درست کرنے کے لیے، اشعار کا وزن درست کرنے کے لیے اور ان کو خوبصورت بنانے کے لیے لے آتے ہیں، آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں، تنوین ہوگی تو گناہ ہوگا، گناہ ہوگا تو کلام کیا ہوگا؟ خوبصورت ہوگا، آواز میں کیا ہوگا؟ ترنم ہوگا، جی آواز میں خوبصورتی آئے گی، تو یہ اشعار کا وزن درست کرنے کے لیے اور اشعار کو خوبصورت بنانے کے لیے آخر میں لے آتے ہیں، اشعار کے آخر میں لے آتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین ترنم۔ شعر جیسے مثال دی ہے اقل اللہ معاذل ولتابا وقولی نصبت لقد اصابا، اب اتاب، الاتاب یہ اسم ہے، اس کے آخر میں یہ نون ساکن آ رہا ہے، نون تنوین ہے، یہ کیا ہے؟ نون تنوین ہے۔ اب دیکھیں الاتاب یہ اسم ہے اور الف لام داخل ہے، الف لام داخل ہو تو پھر تنوین نہیں آتی، لیکن یہاں پر تنوین آ گئی تو یہ بتا دیا آپ کو کہ یہ تنوین ترنم جو ہے اسم فعل حرف سب پر آتی ہے، اسم فعل حرف سب پر آتی ہے۔ اسی طرح اصوابن، یہ جو آخر میں لقد اصوابن، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اصابہ کیا ہے؟ فعل ہے، اصابہ یوسیبو، اصابہ یوسیبو، یہ اصابہ فعل ہے، اس کے آخر میں یہ نون ساکن ہے، یہ نون تنوین ہے، یہ کیا ہے؟ نون تنوین ہے، تنوین ترنم ہے، کیا ہے؟ تنوین ترنم ہے۔ اقلی فعل امر، صیغہ واحد مذکر واحد مؤنث، صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، اقلی، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ امدہ، 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 امدو، امدی، تو یہ اقلی اسی وزن پر ہے، اقلی۔ اب ترجمہ سنیں، اقل اللہ معاذل ولتابا، تو ملامت کو کم کر لے، تو ملامت کو کم کر، اللہما، لوما نے ملامت، شاعر جو ہے اپنی معشوقہ سے کہہ رہا ہے کہ تو ہر چیز میں کہتی ہے کہ تو نے غلط کیا، ہر چیز میں کہتی ہے کہ تو نے غلط کیا، جو بھی میں کام کروں تو کہتی ہے کہ غلط کیا ہے، غلط کیا ہے، غلط کیا ہے،
تو اگر میں کبھی صحیح کام کر لوں تو اس کو کہہ لیا کر کے اس نے صحیح کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے۔ ہر وقت تو کہتی رہتی ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، تو یہ اقلی تو کم کر، اللہم ملامت کو، عاذلہ یا اس کا ترجمہ ہوگا ملامت کرنے والی، یا یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی معشوقہ کا نام ہے، عاشق کی جو معشوقہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ عاذلہ ہے۔ کیا ہے؟ عاذلہ۔ یہ اصل میں تھا یا عاذلتو، کیا تھا؟ یا عاذلتو، تو یہ حرف ندا کو حذف کر دیا۔ اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ منادا کے آخر سے حرف حذف کر دیتے ہیں، منادا کے آخر سے حرف کو حذف کر دیتے ہیں، تو عاذلتو تھا یا عاذلتو، پھر یا حرف ندا کو بھی حذف کر دیا اور منادا کے آخر سے آخری حرف کو بھی حذف کر دیا، تو کیا رہ گیا؟ عاذلہ۔ تو ملامت کو کم کر اے عاذلہ، ولتابن، اور غصے اور ناراضگی کو، اتاب نے غصہ اور ناراضگی، تو ملامت کو کم کر اے عاذلہ اور غصے اور ناراضگی کو۔ اقل اللہم عاذلہ ولتابن، اے عاذلہ تو ملامت کو اور غصے اور ناراضگی کو کم کر دے، وقولی، اور تو کہہ، ان اصبت لقد اصابن، اگر میں صحیح کام کروں تو کہہ دے، لقد اصابن، تحقیق اس نے صحیح کام کیا ہے، وقولی، اور تو کہہ، کل، قولا، قولو، قولی، واحد مؤنث حاضر فعل امر، اور تو کہہ، ان اصبت، اگر میں صحیح کروں، اگر میں درست کام کروں، لقد اصابن، کہ تحقیق اس نے صحیح کام کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اتابن اور اصابن، یہاں پر جو انہوں نے ساکن ہے، انہوں نے تنوین ہے، اور تنوین ترنم ہے۔ کون سی تنوین ہے؟ اب دیکھیں فعل پر بھی تنوین آ گئی، فعل پر تو تنوین نہیں آتی جی، لیکن یہ تنوین ترنم ہے، تنوین ترنم ہے، جو اسم فعل حرف سب پر داخل ہو جاتی ہے، چاہے اسم پر الف لام ہو، فعل ہو، کچھ بھی ہو، سب پر تنوین ترنم داخل ہو جاتی ہے۔ تو تنوین ترنم وہ تنوین ہے جو اشعار کا وزن درست کرنے کے لیے، ان کو خوبصورت بنانے کے لیے اشعار کے آخر میں لائی جاتی ہے، ابیات کے آخر میں لائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں تنوین ترنم۔ اب دیکھیے وہ ترنم، اور تنوین ترنم کے دراخل ابیات باشد، جو ابیات کے آخر میں ہوتی ہے شعر، اقل اللہم عاذلہ والعتابا وقول ان اصبت لقد اصابا، و تنوین ترنم در اسم و فعل و حرف روت، تنوین ترنم جو ہے اسم فعل اور حرف پر آتی ہے، داخل ہوتی ہے، تنوین ترنم اسم فعل حرف پر داخل ہوتی ہے، روت جاتی ہے یعنی داخل ہوتی ہے۔ اما چہار اولی خاص اسم اسم، پہلی چار قسمیں جو ہیں وہ خاص ہیں اسم کے ساتھ، تنوین تمکن، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین تنکیر۔ تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، یہ خاص ہے اسم کے ساتھ، اور تنوین ترنم جو ہے یہ اسم فعل حرف سب پر داخل ہوتی ہے۔ دہم نون تاکید، 10ویں قسم نون تاکید ہے، 10ویں قسم نون تاکید ہے۔ دہم نون تاکید، 10ویں قسم نون تاکید ہے، در آخر فعل مضارع، جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، ثقیلہ و خفیفہ، اور نون تاکید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، نون تاکید کی 2 قسمیں، ثقیلہ اور خفیفہ۔ تو 10ویں قسم حروف غیر عاملہ کی 10ویں قسم نون تاکید ہے، جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، ثقیلہ و خفیفہ، اور نون تاکید کی 2 قسمیں، ثقیلہ اور خفیفہ، چون ادری بننا و ادری بن، ادری بننا و ادری بن، لیدری بننا لیدری بن۔ اسی طرح فعل امر ادری بننا ادری بن، نہیں، لا تدرب سے لا تدری بننا لا تدری بن، تو یہ فعل مضارع امر نہیں سب میں آتا ہے۔ تو یہاں مصنف علیہ الرحمٰن نے عبارت کے اندر یہ ذکر کیا کہ نون تاکید وہ ہے جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، لیکن مثال دے دی فعل امر کی، مثال دی فعل امر کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر اور نہیں جو ہیں وہ بھی فعل مضارع سے ہی بنتے ہیں، کس سے بنتے ہیں؟ فعل مضارع سے ہی بنتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے بھی مثال دے دی۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا کہ نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، اور مثالیں دے دی فعل امر کی جی۔ تو اس کا جواب کیا دیا کہ یہاں پر فعل مضارع سے مراد فعل مستقبل ہے، فعل
मुस्तकबिल है, या ये जवाब है कि ये फेले मुजारे से ही बनते हैं, अमर और नहीं किससे बनते हैं, फेले मुजारे से ही बनते हैं। तो यहाँ पर फेले मुजारे से मुराद फेले मुस्तकबिल है जो आने वाले ज़माने पर दलालत करे, तलब पर दलालत करे जैसे इदरी बनना और ला तदरी बनना, या तलब पर दलालत ना करे जैसे ला यदरी बनना ला यदरी बन। तो दहम नून ताकीद दर आखिर फेले मुजारे, 10वीं किस्म नून ताकीद है जो फेले मुजारे के आखिर में आता है। सकीला व खफीफा, नून ताकीद की 2 किस्में सकीला और खफीफा जैसे इदरी बनना इदरी बन। 11 हुरूफ ज़ियादत, 11वीं किस्म हुरूफ ज़ियादत हैं, हुरूफ ज़ियादत हैं वो हुरूफ जो ज़ायद होते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह पर ज़ायद होते हैं, बल्कि बाज़ जगह पर ज़ायद होते हैं और बाज़ जगह पर ज़ायद नहीं होते। तो ये हुरूफ ज़ियादत जो हैं ये कलाम में हुस्न और कलाम में ताकीद के लिए लाए जाते हैं। कलाम में हुस्न, खूबसूरती और ताकीद के लिए लाए जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शेर का वज़न दुरुस्त करने के लिए भी लाए जाते हैं, शेर का वज़न दुरुस्त करने के लिए भी लाए जाते हैं। तो हुरूफ ज़ियादत वहाँ 8 हर्फ और वो 8 हर्फ हैं, इन व अन व मा व ला व मन व काफ व बा व लाम। चहारे आखिर दर हुरूफ जर याद करदा शुद, चहारे आखिर आखिरी 4 वाले जो हैं दर हुरूफ जर, हुरूफ जारा में याद करदा शुद जिक्र कर दिए गए। आखिरी 4 जो हैं उनको हुरूफ जारा में जिक्र किया गया, हुरूफ जारा में उनको जिक्र कर दिया गया। मिन है, काफ है, बा है, लाम है। मन नहीं है मेरे पास, मन मीम पे के ऊपर फता लगा हुआ है, ये मिन है। मिन, काफ, बा और लाम, ये 4 जो हैं ये हुरूफ जारा में जिक्र कर दिए गए। तो ये हुरूफ ज़ियादत इस वजह से इनको कहते हैं कि अगर इनको इबारत से हज़फ कर दिया जाए, इबारत से हज़फ कर दिया जाए तो भी माना में कोई तब्दीली नहीं आती। कलाम से जुदा करने की सूरत में असली माना में कोई तब्दीली नहीं आती, इसलिए उनको हुरूफ ज़ायदा कहते हैं, इसलिए उनको हुरूफ ज़ायदा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, बल्कि ये कलाम हुस्न और ताकीद के लिए लाए जाते हैं। जैसे हज़रत हसन का शेर है, मा इन मदहतु मुहम्मदन बि मक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बि मुहम्मदिन। मैंने अपने कलाम से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा नहीं की, मैंने मदा नहीं की मुहम्मदन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बि मक़ालती अपने कलाम से, लाकिन मदहतु बल्कि मैंने मदह की, मक़ालती बि मुहम्मदिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से अपने कलाम को, अपने कलाम की, यानी मैंने अपने कलाम को ज़ीनत दे दी, हुजूर के ज़िक्र से अपने कलाम को ज़ीनत दे दी। तो यहाँ पर देखें मा इन मदहतु, मा इन मदहतु, ये मा और मदहतु के दरमियान इन जो है ये क्या है, ज़ायदा है। मा के बाद इन क्या है, ज़ायदा है। इसी तरह कुरान मजीद में भी है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की, इसमें भी ये ला ज़ायदा है, ये ला क्या है, ज़ायदा है। 12 हुरूफ शर्त वहाँ 12वीं किस्म हुरूफ शर्त, हुरूफ गैर आमिला की 12वीं किस्म हुरूफ शर्त है और वो 2 हैं, अम्मा व लव, अम्मा और लव, अम्मा और लव। अम्मा और लव ये अमल नहीं करते, ये अम्मा और लव ये दोनों अमल नहीं करते, ये हुरूफ शर्त 2 हैं और ये अमल नहीं करते। अम्मा जो है, अम्मा बराए तफसीर, अम्मा जो है तफसीर के लिए आता है, वफा दर जवाबश लाजिम बाशद, और इसके जवाब में फ़ा लाजिम होगी, और इसके जवाब में वफा दर जवाबश और फ़ा इसके जवाब में लाजिम बाशद लाजिम होगी। तो अम्मा जो है तफसीर के लिए आता है, अम्मा तफसीर, तफसीर से मुराद तफसील है। एक बात का इजमालन जिक्र किया जाए, एक बात इजमालन जिक्र कर दी जाए तो अब बाद में अम्मा के ज़रिए फिर उसकी तफसील बयान करते हैं, अम्मा के ज़रिए उसकी तफसील बयान करते हैं। जैसे कुरान मजीद में है फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईदुन, कि उनमें से कुछ बदबख्त हैं और कुछ नेक वक्त हैं। तो अब तफसील नहीं थी कि जो बदबख्त हैं उनके साथ क्या मामला होगा और जो नेक वक्त हैं उनके साथ क्या मामला होगा, तो आगे अम्मा के ज़रिए उनकी तफसील कर दी, अम्मा के ज़रिए उनकी तफसील कर दी। जब तफसीर होगी तो तफसील हो जाएगी, जब तफसीर होगी तो
تفصیل ہو جائے گی، تفصیل، تفصیل صاد کے ساتھ، اور وہ تفسیر سین کے ساتھ، اس کے آخر میں را ہے، اور تفصیل اس کے آخر میں لام ہے۔ تو 12ویں قسم حروف غیر عاملہ کی وہ حروف شرط ہیں، اور وہ دو ہیں، اما اور لو۔ اما جو ہے تفسیر کے لیے آتا ہے اور اس کے جواب میں فا لازم ہوگی، کیونکہ اما متضمن ہے معنی شرط کو، یہ متضمن ہے معنی شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح شرط کے جواب میں فا لائی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی اما کس کے لیے آتا ہے؟ شرط کے لیے آتا ہے، تو اس کے جواب پر بھی فا لازم ہوگی، فا داخل کرنا لازم ہوگا۔ کقولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فمنہم شقی و سعید، کہ ان میں سے کچھ بدبخت ہیں، وسعید، اور کچھ بعض جو ہیں وہ نیک بخت ہیں۔ اب کیا معاملہ ہوگا؟ یہ کلام مجمل تھا، کلام مجمل ہے، اس کی تفصیل پھر آگے اما کے ذریعے اس کی تفصیل بیان کریں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، باقی وہ لوگ جو بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، وہ کہاں ہوں گے؟ دوزخ میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ، باقی وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ کہاں پر ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ تو اب دیکھیں فَفِي النَّارِ جواب پر فا لے آئیں، اسی طرح فَفِي الْجَنَّةِ جی جواب پر فا لے آئیں۔ وَلَوْ بَرَا انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، اور لو جو ہے دوسرا حرف شرط کیا ہے؟ لو ہے۔ لو برا انتفاع ثانی، لو جو ہے برا انتفاع ثانی، ثانی کے انتفاع کے لیے آتا ہے، بسبب انتفاع اول، بسبب انتفاع اول، اول کے منتفی ہونے کی وجہ سے۔ لو جو ہے نفی کے لیے آتا ہے، لو کس کے لیے آتا ہے؟ انتفاع سے مراد نفی ہے، دوسرے کی نفی کے لیے آتا ہے، بسبب انتفاع اول، اول کے منتفی ہونے کی وجہ سے، اول کے منتفی ہونے کی وجہ سے۔ ثانی منتفی ہے، وجہ کیا ہے؟ اول منتفی ہے، ثانی منتفی ہے، ثانی پایا نہیں جا رہا، وجہ کہ اول منتفی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ اول منتفی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لو جئتنی لاکرمتک، اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں آپ کا اکرام کرتا۔ جی اکرام پایا گیا؟ نہیں۔ اکرام پایا گیا؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اول نہیں پایا گیا، وجہ کیا ہے؟ کہ وہ آیا نہیں۔ اگر آپ میرے پاس آتے تو میں آپ کو انعام دیتا، پیسے دیتا، کیا مطلب؟ پیسے دیے؟ نہیں دیے، مطلب کیا ہے؟ کہ پیسے نہیں دیے۔ اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں آپ کو پیسہ دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں آئے۔ جی اگر آپ آئے ہوتے تو میں آپ کو دیتا، آپ آئے نہیں، تو ثانی منتفی ہے، پیسے نہیں دیے کیونکہ وہ آیا نہیں۔ اسی طرح اگر آپ محنت کرتے تو امتحان میں کامیاب ہو جاتے، امتحان میں فیل ہو گیا، اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے محنت کی ہوتی تو آپ امتحان میں کامیاب ہو جاتے، تو ثانی منتفی ہے، امتحان میں کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے محنت نہیں کی۔ تو لو جو ہے ثانی کے نفی کے لیے آتا ہے، انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے، ثانی کی نفی کے لیے آتا ہے، بسبب انتفاع اول، اول کے منتفی ہونے کی وجہ سے۔ ثانی منتفی ہے، وجہ کیا ہے؟ اول منتفی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ اول منتفی ہے، پہلا نہیں پایا جا رہا۔ جیسے مثال دیکھیں، یہاں مصنف علیہ الرحمٰن نے مثال دی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما، اگر ہوتے، فیہما ان دونوں میں، یعنی زمین و آسمان میں، آلہۃ معبود، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں اگر معبود ہوتے، لفسدتا، تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے، دونوں میں فساد برپا ہو جاتا، زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ زمین و آسمان میں فساد ہوا؟ نہیں ہوا۔ زمین و آسمان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اول منتفی ہے، کہ زمین و آسمان میں کئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ایک ہی احکم الحاکمین، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، وحدہ لا شریک، اکیلا ہی ہے معبود حقیقی، برحق ایک ہے۔ تو فرمایا اگر زمین و آسمان میں معبود ہوتے اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ زمین و آسمان تباہ اور برباد نہیں ہوئے، ان میں فساد برپا
نہیں ہوا، ثانی منتفی ہے، فساد برپا نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ اول منتفی ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو لو جو ہے وہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بسبب انتفاع اول، بسبب انتفاع اول۔ لو دوسرے کی نفی کے لیے آتا ہے بسبب انتفاع اول، پہلے کے منتفی ہونے کی وجہ سے۔ ولو برا انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، چون لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا۔ 13 13ویں قسم لولا، یہ وہی لو ہے، اس کے ساتھ لائے نفی لے آئے، لولا وہو موضوع اس برا انتفاع ثانی بسبب وجود اول، اور لولا وہو موضوع اس، اور وہ وضع کیا گیا ہے، اس کو مقرر کیا گیا ہے برا انتفاع ثانی، انتفاع ثانی کے لیے بسبب وجود اول، وجود اول کی وجہ سے، وجود اول کی وجہ سے۔ ثانی کی نفی کے لیے آتا ہے پہلے کے وجود کی وجہ سے، پہلے کے پائے جانے کی وجہ سے، اول کے پائے جانے کی وجہ سے۔ مثال دی ہے، چون لولا علی لہلک عمر، ایک عورت لائی گئی، اس پر زنا کا جو جرم ہے وہ ثابت ہو گیا جی کہ اس عورت نے زنا کی ہے، تو پھر حضرت عمر نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا، اور وہ عورت حاملہ تھی، تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے یہ فرمایا کہ امیر المومنین، اس عورت نے تو جرم کیا ہے، اس کی تو سزا صحیح ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا جرم ہے جی؟ اگر آپ اس کو رجم کریں گے تو پھر یہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ناحق مارا جائے گا، اس کا ناحق خون ہوگا۔ تو پھر اس وقت جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لہلک عمر، تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر تو ہلاک ہو گیا تھا اگر علی نہ ہوتے۔ یہ کتنا ڈر اور خوف ہوتا اللہ تھا ان کو، صحابہ کرام کو کتنا اللہ کا خوف ہوتا تھا اس معاملے میں، دیکھیں تو کتنا اللہ سے ڈرتے تھے صحابہ کرام کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت عمر ہلاک ہوئے نہیں کیونکہ علی موجود ہے۔ تو لولا جو ہے یہ انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بسبب وجود اول، پہلے کے پائے جانے کی وجہ سے۔ تو پھر حضرت عمر نے پھر یہ فیصلہ جو ہے اس طرح فرمایا کہ عورت کو تب تک رجم نہیں کیا جائے گا جب تک یہ بچے کو جنم دے دے، جب یہ بچے کو جنم دے دے گی تو پھر اس کے بعد پھر اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو لولا جو ہے یہ موضوع ہے، اس کو وضع کیا گیا ہے برائے انتفاع ثانی، انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے لولا، انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بسبب وجود اول، وجود اول کی وجہ سے، اول کے پائے جانے کی وجہ سے۔ جیسے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو حضرت عمر ہلاک نہیں ہوئے کیونکہ حضرت علی موجود تھے۔ 14 14ویں قسم حروف غیر عاملہ کی، لام مفتوحہ برائے تاکید، وہ لام جو مفتوح ہوتا ہے، جو تاکید کے لیے آتا ہے، جو تاکید کے لیے آتا ہے۔ 14ویں قسم لام مفتوحہ برائے تاکید، 14ویں قسم وہ لام مفتوحہ جو تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لزید افضل من عامر، لزید افضل من عامر، بے شک زید عمر سے زیادہ فضیلت والا ہے، افضل ہے۔ تو یہاں پر لزید یہ مبتدا پر آتا ہے، تو یہاں پر لزید میں زیدن پر جو لام ہے یہ لام تاکید ہے۔ 15ویں قسم ما بمانا ما دام، 15ویں قسم ما جو ما دام کے معنی میں ہو، ما جو ما دام کے معنی میں ہو، چون اقوم ما جلس الامیر، میں کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا ہے، جب تک امیر بیٹھا ہے۔ تو یہاں ما بمانا ما دام ہے، ما بمانا ما دام ہے، یعنی میں کھڑا رہوں گا، اقوم میں کھڑا رہوں گا، ما جلس الامیر جب تک امیر بیٹھا ہے۔ تو یہاں پر ما، یہ ما کس معنی میں ہے؟ ما دامہ کے معنی میں ہے۔ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ جب تک، ما دامہ جب تک، جلس الامیر امیر بیٹھا ہے۔ 16ویں قسم حروف غیر عاملہ کی حروف عطف ہیں، حروف عاطفہ ہیں۔ وعدہ اور وہ 10 ہیں،
واو وفا وسما وحتا و اما و او و ام ولا وبل لیکن، یہ 10 حروف عاطفہ ہیں۔ حروف عاطفہ جی کلام کو مختصر کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جانی زیدن، جی زید آئے میرے پاس، عمر آئے، بکر آئے، خالد آئے، تو اب فاعل تو ایک آ سکتا ہے، فاعل تو ایک آتا ہے، دو تو فاعل نہیں ہو سکتے، تو پھر کیا کرتے ہیں حروف عاطفہ کی مدد لی جاتی ہے، حروف عاطفہ کی مدد لی جاتی ہے کلام کو مختصر کرنے کے لیے۔ اب میں کہتا ہوں جانی زیدن و عمرن و خالدن و بکرن، تو یہ حروف عاطفہ جو ہیں کلام کو مختصر کرنے کا فائدہ دیتے ہیں، کلام کو مختصر کرنے کا فائدہ دیتے ہیں۔ جانی زیدن و عمرن و خالدن و بکرن، حروف عطف وعداس اور حروف عطف وہ 10 ہیں، واو وفا وسما و حتا و اما و او و ام ولا وبل ولیکن۔